بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوٹلی کالج میں جب میں پرنسپل بنا تو میری سروس کو 11 مہینے رہ گئے تھے، تو جو میں نے وہاں کام طے کیے کہ اس 11 مہینے میں کیا کیا کرنا ہے، ان میں ایک کام یہ طے کیا ہے کہ کالج کا جو میگزین جو گزشتہ 18-19 سال سے نہیں چھپا، غالباً 2002 میں آخری دفعہ چھپا تھا، تو اس میگزین کو دوبارہ ایک بار پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ اسے چھپنا چاہیے، اسے پرنٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں ساتھ میرا ارادہ یہ تھا کہ کالج کا ہر طالب علم، ہر ملازم، ہر طالب علم، ہر پروفیسر وہ کوئی نہ کوئی اپنا حصہ اس میں لے۔ تو جب یہ مہم ہم نے شروع کی تو شروع میں تو کوئی اتنا رسپانس نہیں، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں بعد میں آہستہ آہستہ طلباء و طالبات، یعنی طلباء و طالبات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوسٹ گریجویٹ کالج کوٹلی میں میری جب وہاں تعیناتی ہوئی تو میں نے 7 BS پروگرام آزاد کشمیر یونیورسٹی کوٹلی کے زیر اہتمام اور آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد کے زیر اہتمام 7 BS پروگرام ہم نے شروع کیے تھے، تو اس میں طلباء سے زیادہ طالبات نے داخلہ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک ماڈل سیکشن بھی اس کالج کی شروع کی تھی۔ اس ماڈل سیکشن میں جو طالبات داخل ہوئیں، الگ سیکشن بلکہ طالبات کی بنائی گئی، تو طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے اس میگزین کے لیے کام کیا، جو تحریریں دیں، سروے ہم نے کیے، مختلف سوالات پوچھے، ان کے جوابات دیے۔ تو بہت بڑی تعداد طلباء اور طالبات کی جن کی تحریریں، جن کے انتخاب، جن کے جوابات، جن کے جو کوششیں اس میگزین میں شامل ہیں۔ میگزین کا نام ہے نوید سحر، اور نوید سحر میگزین کا نام ہے، اور ہم نے اس میگزین کا ایک جو انتصاب کیا وہ ان طلباء و طالبات کے لیے کیا کہ جنہوں نے ہمارے اس جو ماڈل سیکشن ہے ہمارے کالج کی، جو ایک نئی سیکشن جس کی جو ابتدا میں نے اپنی نگرانی میں کی، اس میں داخلہ لیا۔ بڑے لائق طلباء و طالبات داخل ہوئے، ہزار سے زائد نمبر لینے والے، تو ان کے نام ان کا انتصاب کیا۔ ہم نے میسج کسی سیکریٹری سے نہیں لیا، کسی وزیر سے نہیں لیا، وزیر اعظم صدر سے ہم نے اس میگزین کے لیے میسج نہیں لیا، بلکہ آزاد کشمیر میں جس طالب علم نے سب سے زیادہ نمبر بھی لیے اور انٹری ٹیسٹ میں، میڈیکل کالجز کی انٹری ٹیسٹ میں جس نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، جس طالب علم نے، اس سے ہم نے میسج لیا۔ یعنی جو ایک میسج لیتے ہیں، عموماً روایت ہوتی ہے کہ ہر میگزین جب چھپتا ہے تو کسی بڑی شخصیت سے، تو میرا خیال یہ تھا کہ میرے لیے بڑی شخصیت آزاد کشمیر میں وہ طالب علم ہے جو اس سیشن میں میڈیکل کالج میں جس نے ٹاپ کیا ہے میڈیکل کالج انٹری ٹیسٹ، اور وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں ان کا داخلہ ہوا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یہ جو طالبہ ہیں جو ہمارے مرحوم پروفیسر محمد یعقوب شائق صاحب کی پوتی ہیں، اس بیٹی نے ٹاپ کیا۔ اس کا میسج ہم نے اس میگزین کے شروع میں وہ میسج لگایا۔ تو بہرحال یہ ایک کافی 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک بہترین مرکہ ہے تحریروں کا، اور اس میں ہمارا چیلنج یہ ہے کہ اس کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں، ابتدا سے پڑھیں، اختتام سے پڑھیں، جہاں سے بھی پڑھیں، اس کو یہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گا۔ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ مضامین، بہت دلچسپ کہانیاں، بہت دلچسپ لطائف، بہت دلچسپ واقعات اور بڑے سبق آموز واقعات کا مرکہ ہے یہ۔ ہم نے اس میں ٹالسٹائی کی کہانیاں شامل کی ہیں، جو دنیا کی کہانیوں کا بہترین کہانیاں جو ہیں اس کی ہیں۔ 3 مسکراہٹیں اس میں ہم نے شامل کی ہیں، 3 سوالات اس میں شامل کیے ہیں، 3 کی سیریز میں ہم نے حدیث سے بھی کچھ کہانیاں تلاش کی ہیں کہ وہ 3 نیکیاں جو نیکی کے باوجود بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ 3 افراد کی کہانیاں کہ جو سفر میں تھے اور وہ کسی غار میں پھنس گئے اور انہوں نے 3 دعائیں کیں، اور اس طرح وہ 3 افراد کی 3 کی سیریز پہ ہم نے حدیث سے کہانیاں تلاش کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے قرآن پاک کی جو ابتدائی 10 صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ، صورتیں بھی ہم نے اس میں پرنٹ کی ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی پرنٹ کیا اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی پرنٹ کیا۔ یہ اس لیے میں نے کیا کہ میں نے اپنے اس عرصے کے دوران مستقل درس قرآن جاری رکھا، اور بچوں کو قرآن پاک کی آخری جو صورتیں ہیں، 10 صورتیں ہیں یا آخری 20 صورتیں، ان کا ترجمہ بچوں کو یاد کر وہ پڑھایا گیا، اس کا انگریزی ترجمہ بھی انہیں بتایا گیا، تو وہ صورتیں ان کے ترجمے بھی اس میں ہم نے شامل کیے۔ اور پھر بہت اچھے جو سروے ہیں
اور سروے کا کوشچن یہ تھا، مثلا طلبہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ لڑکی ہوتے، طالبات سے پوچھا گیا اگر آپ لڑکا ہوتے، اور پھر اگر آپ پرنسپل ہوتے، اور اگر آپ اس طرح ان کے جوابات دیے، اور بہت دلچسپ جواب دیے۔ ایک دلچسپ سروے اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہنسے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس میں بہت دلچسپ جوابات آئے اور بڑے حیرت انگیز جوابات تھے۔ ہمارے ایک منسٹر کی طرف سے جواب آیا، یہ ان تک بھی کوشچن گیا، تو ہمارے ایک منسٹر نے جواب دیا کہ مجھے ہنسے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ہمیں بڑا حیرت ہوئی کہ ایک بندہ وزیر بھی بن جاتا ہے اور وہ ہنس نہ سکے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب نے جواب دیا کہ جناب مجھے ویسے تو میں ہنستا ہوں، لیکن سچی بات ہے ہنسے ہوئے کوئی پتہ نہیں 20 سال ہو گئے میں ہنسا نہیں ہوں۔ تو ہمارے ایک سابق پرنسپل نے یہ سنا جواب، تو انہوں نے کہا کہ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح بہت دلچسپ سروے اس میگزین میں ہے، اور یہ 1000 کی تعداد میں ہم نے چھاپا تھا، اور یہ کوٹلی کے ہر طالب علم کو ہم نے دیا، اور نہ صرف طلبہ بلکہ کوٹلی کے صحافیوں کو بھی دیا۔ کوٹلی کے سابق جو ہمارے سیکریٹریز ہیں، ڈاکٹر محمود الحسن ہیں، یا اور جو سابق سیکریٹری، ان کی خدمت میں بھی ہم نے پیش کیا، سابق پرنسپلز کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ تو ایک بڑا وسیع اور ایک بڑا معیاری میگزین جو کوٹلی کے اس ہمارے کالج کی طرف سے چھپا ہے، اور میں سجیسٹ کروں گا، سفارش کروں گا کہ جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اس پروگرام کی وساطت سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس میگزین کو حاصل کریں، تلاش کریں اور اسے پڑھیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے ذاتی طور پر بھی کچھ تحریریں لکھی ہیں اس میں، جن کا تعارف میں پروگرامات میں کرتا رہا۔ مثلا میں نے اپنی اماں کے بارے میں لکھا، میری اماں، اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھا، میرا ابا۔ یہ لکھنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ طلبہ و طالبات اپنے والدین کے بارے میں بھی کچھ اظہار خیال کرنے کا انہیں طریقہ آ سکے کہ کیسے اظہار خیال کیا جاتا ہے، کس طرح ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کس طرح تحریر کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا ایک خوبصورت مرکہ تحریروں کا اور خوبصورت ایک جو کہانیوں کا، خوبصورت لطیفوں کا ایک لطیفہ سناتے ہوئے میں پروگرام ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس میں ایک لطیفہ یہ بھی درج ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب، یعنی پاگل خانے کے ڈاکٹر ہیں، وہ پاگل خانے سے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک گاڑی کا ٹائر کے چاروں نیٹ کسی نے کھولے، تو ڈاکٹر صاحب وہاں چکر لگا رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ یہ چاروں نیٹ کھول کے لے گیا ہے تو یہ ٹائر کیسے چلے گا۔ وہ چکر لگا رہے ہیں تو اوپر سے ایک پاگل نے کھڑکی سے منہ نکال کے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیوں پریشان ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا چپ، تم ایک پاگل آدمی ہو، تم کس لیے شور کرتے ہو؟ ڈاکٹر وہاں گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، میں کوئی مشورہ دیتا ہوں۔ تو اب ڈاکٹر نے اسے کہا یعنی شور نہ کرو، کسی نے میری گاڑی کے ایک ٹائر کے چاروں نیٹ اتار دیے۔ تو اس پاگل نے کہا ڈاکٹر صاحب باقیوں کے نیٹ ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں باقی تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسا کریں، ہر ایک ٹائر کا ایک ایک نیٹ کھولیں تو 3 نیٹوں سے چل جائے گی، گاڑی ورکشاپ میں لے جائیں، وہاں چوتھا نیٹ لگا دیں، چوتھا تو 4 نیٹ وہاں خرید لیں۔ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا تم تو پاگل ہو، تمہیں کیسے یہ بات سمجھ میں آئی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی؟ تو پاگل نے کہا ڈاکٹر صاحب میں پاگل ضرور ہوں لیکن آپ کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ تو بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔